سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم للعالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. صدق الله العظيم. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، علماء باوقار، سادات گرامی، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اجمعین۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع، آپ کا ذوق و شوق، علماء کا خطاب اور عصر حاضر کے حوالے سے مسائل کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی کوشش، وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر کے یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئے مستقبل کی نوید اور ایک تابناک صبح کا اعلان بہت جلد کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے زمانوں کے حوالے سے، ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے مسلمانوں کے علم اور ان کی معیشت پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنے گوشے اور اتنے ناحیے رکھتا ہے کہ اسے ایک محفل میں سمیٹنا یقین بہت دشوار ہوگا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں نے جو توقع وابستہ رکھی ہے اس عنوان سے، میں چاہوں گا کہ اس عنوان کا حق نہ بھی ادا ہو تو کم از کم تصور بے رس نہیں، ایک سرسری اور طاہرانہ نظر عنوان کے جملہ دوشوں پر ہو جائے۔ سب سے پہلے اسلام اور علم کا جائزہ لیجئے، اس کی روشنی میں مسلمانوں کا ماضی، مسلمانوں کا حال اور مستقبل کے امکانات۔ مستقبل ابھی وجود میں نہیں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تحقیقی تجزیہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ مستقبل کے سلسلے میں انسان کے پاس محض قیاس، ظن، تخمین، امکانات، گیس، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر کے ہی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کا جو علم کا رشتہ ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اسلام علم کے بارے میں کیا نظریہ دیتا ہے، اسلام کا تصور علم کیا ہے، اور ماضی کے عظیم افراد نے جو مسلمان تھے انہوں نے اس نظریے کو کس طرح باضابطہ پیکر میں ڈھالا ہے، اس کے کیا فوائد ہوئے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جانیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اور علم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں انسان پایا جائے گا وہاں علم پایا جائے گا، اور جہاں علم پایا جائے گا وہاں انسان پایا جائے گا۔ اس لیے کہ انسان عقل اور ارادہ، شعور اور فکر منطق اور فکر منطقی رکھنے والے زندہ وجود کو کہتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مخلوقات اور انسان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ دنیا میں انسانوں کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ حیوان ناطق کہا گیا ہے، حیوان محض کہا گیا ہے، معاشرتی حیوان کہا گیا ہے انسان کو، مختلف ناموں سے انسانوں کو یاد کیا گیا ہے، جانوروں کی ترقی یافتہ شکل کہا گیا ڈارون کے نقطۂ نظر سے۔ لیکن انسان کی تعریف جو قرآن نے کی ہے اللہ کی مقدس کتاب میں، آپ اس کا اندازہ کریں تو آپ انسان کی عظمتوں کو سلام کریں گے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے چاند و سورج مسخر کر دیے گئے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے دن اور رات بھی مسخر کر دیے گئے ہیں۔ وسخر لکم ما فی السماوات والارض، اور تمہارے لیے وہ چیزیں کام میں لگا دی گئی ہیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں۔ ان آیات مبارکہ کو مجموعی طور پر پڑھیے جس میں تذکیر کائنات کے حوالے سے انسان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، تو ایک بات آپ کے سامنے آئے گی اور وہ یہ آئے گی کہ پوری کائنات میں دو ہی چیزیں رواں اور دواں ہیں اور موجود ہیں۔ ایک چیز کو ہم زمانے کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک چیز کو مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس، یہ دو چیزیں ہیں جو پوری کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز یا تو ٹائم میں ہے یا اسپیس میں ہے، یا تو زمانے کے اندر ہے یا مکان کے اندر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند و سورج مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی زمانہ
چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے، زمانہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، زمانہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. مافی سماوات والارض، تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی گئی ہے. یہ مافی سماوات والارض، یہ فی جو ہے وہ مکان کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. صرف زمانہ ہی نہیں بلکہ مکان اور مکان کی ہر شے تمہارے لیے کام میں لگائی گئی. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ زمان اور مکان دونوں انسان کے غلام ہیں. غرض ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تم اگر لا الہ الا اللہ پر مکمل طور پر عامل ہو جاؤ، یہ تمہارا زندہ عقیدہ بن جائے تو زمانہ بھی تمہارا غلام ہوگا اور مکان بھی تمہارا غلام ہوگا. نہ زمانہ تمہیں ٹھوکر دے سکے گا اور نہ مکان تمہیں کچل سکے گا، تباہ کر سکے گا. مگر لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرو. خدا قدیر و جبار جو زمان و مکان کا خالق ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جو حی و قیوم ہے، اس وقت بھی تھا جب زمان و مکان کا تصور نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب زمان و مکان نہیں ہوں گے. اس خدا کو مان لو جو خالق زمان و مکان ہے، تو زمانہ بھی تمہارا غلام ہوگا، مکان بھی تمہارا خدمتگار ہوگا. اتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، کہ تم زمان و مکان کے مخدوم ہو، خادم نہیں ہو. تم کائنات کے آقا ہو، غلام نہیں ہو. تم اگر بندے ہو تو صرف اللہ کے ہو. سبحان اللہ. باقی ہر شے تمہاری غلام ہے، ہر شے تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہے، ہر شے سے تم کام لے سکتے ہو. اب آپ اندازہ فرمائیں تسخیر کائنات کا یہ نظریہ جو قرآن نے عطا فرمایا ہے، کیا یہ بغیر علم کے ممکن تھا؟ بغیر دانش کے ممکن تھا؟ بغیر شعور منطقی اور فکر منطقی کے ممکن تھا؟ اس لیے قرآن عظیم نے سینکڑوں مقامات پر انسانی شعور کو مخاطب کیا ہے، انسانی فکر کو مخاطب کیا ہے، انسانی دانائی کو مخاطب کیا ہے، انسانی تدبر کو مخاطب کیا ہے، انسانی ارادے کو مخاطب کیا ہے، تحقیق و تفحص کو مخاطب کیا ہے، ریسرچ کے جلوے کو مخاطب کیا ہے، کائنات آفاق و انفس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے. کلام الہی پڑھو، یہ تمام سچائیاں تمہارے سامنے بہت واضح شکل میں آ جائیں گی. انسان کا آغاز ہی اللہ کے مقدس کلام کے حوالے سے علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کی عظمت کا تعارف، اس کی عظمت کو پہچانوا ہی کہ علم کے ذریعے سے. آپ ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے ایک معروضہ پیش کیا تھا مؤدب انداز سے خدا کی بارگاہ میں. وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو خون خرابہ کرے، زمین کو فساد سے بھر دے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پتہ یہ چلا کہ زمین کو فساد سے بھر دینا، خون خرابہ کر دینا، نہ یہ انسانیت کا تقاضا تھا اور نہ یہ مشیت کا تقاضا تھا. سبحان اللہ. انسان سے اور قرآن کے انسان سے خالق انسان نے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ زمین کو فساد سے بھر دے گا. یہ تو فرشتوں کا اعتراض تھا، ان کو اپنے سابقہ تجربے سے اندازہ تھا کہ زمین شر و فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ جنہوں نے بھر دیا تھا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو. جن نادان تھے، جن جاہل تھے، جن آتش محض تھے، جن شعور منطقی سے خالی تھے، جنہوں کے اندر یہ صلاحیت رہی تھی کہ معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کر سکیں، سبحان اللہ. اس لیے وہ جامد پتھروں کی طرح سے زندہ رہے اور فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے. مگر انسان تو بڑا عظیم بنایا گیا ہے، اس لیے انسان ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ جن ہوا کرتے. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر فرشتوں کا جواب عملاً دیا گیا، انسانی عمل کے ذریعے سے، انسانی ذہن اور شعور کے ذریعے سے دیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں موجود ہونے والی تھیں ان سب کے نام بتا دیے گئے. اور سنیے، موجود ہونے والی اگر صرف علم الہی میں ہوتی تو نام کو کیسے بتایا جاتا؟ پتہ یہ چلا کہ موجود بھی کی گئی اور نام بھی بتا دیا گیا. ہاں، دنیا والوں کو ان کی عطا زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوگی، لیکن ایک مرتبہ یہ عالم ازل میں موجود کی جا چکی. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا. ظاہر ہے جو چیز موجود ہوگی وہی تو پیش کی جائے گی. ملائکہ نے اعتراف کر لیا اے اللہ ہم وہ جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کائنات اور کائنات کی اشیاء کی حقیقتوں سے واقف نہیں.
جناب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کائنات کی تمام چیزوں کے نام بھی بتایا، علم و سمیات و حقائق کہا، اور چیزوں کی حقیقتیں بھی واضح فرما دی. یہ چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. آدمی صرف چیزوں کا نام نہیں جانتا. آدمی اگر منزل کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسمیات جن کا نام رکھا گیا انہیں بھی جانتا ہے، اور ان کی حقیقتوں سے آشنا ہونا بھی اس کے لیے ضروری. یہ ایک آدمی کی تعریف ہے. جناب آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے اور پھر فرشتوں کو سجدہ حکم دیا گیا، سجدہ کرو. کس بات کا سجدہ کروایا گیا تھا؟ یہ فرشتوں کی عظیم پیشانیاں جو خدا قدیر جبار کی بارگاہ میں جھکتی تھی، جو رب العزت اور رب العرش کے حضور میں سر سجود ہوتی تھی، اسے ایک انسان کے سامنے احتراماً جھکوا دیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ کیا جناب آدم کے قد رانہ کے سامنے جھکایا گیا تھا؟ چہرے زیبا کے سامنے جھکایا گیا تھا؟ اگر یہ بھی ہوتا تو غلط نہ ہوتا، اس لیے کہ زمینوں کی تبدیلی سے چہرے بدل جاتے ہیں. تو جسے جنت میں پیدا کیا گیا ہوگا اس کے چہرے کا کیا عالم رہا ہوگا، اس کے قد زیبا کا کیا عالم رہا ہوگا، اس کی عظمت کا کیا عالم رہا ہوگا. مگر اس کے باوجود یہی کہ آدم پیدا ہو گئے سجدہ کرو، بلکہ ان کے علم کو سجدہ کرو. پہلے علم دیا گیا اور پھر سجدہ کروایا گیا. پتا چلا پوری کائنات اس وقت تم پر جھکے گی اور تمہارا احترام کرے گی جب تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، علم کی دولت سے آشنا ہو جاؤ گے. جب علم کی عظمتیں تمہیں میسر آئیں گی تم کائنات کو جھکا سکو گے. تسخیر کائنات کی صلاحیت پیدا ہوگی اور کائنات کے ذرے ذرے پر تمہاری حکومت ہو سکے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتاب الہی نے دیا ہے. یہ ذہن اللہ کی مقدس کتاب دیتی ہے. تخلیق انسانی کے ساتھ ساتھ علم کا تصور وابستہ ہے. ہم کسی ایسے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں جو محض جاہل تھا، جانور تھا اور ترقی کر کے انسان بن گیا. وہ انسان کسی ڈاروین کا باپ تو ہو سکتا ہے، مگر ہمارا باپ تو وہ آدم ہے جو مسجود ملائک ہے. بدل جا رہا ہے. اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. آدم کا علم جتنا آدمیت کو منتقل ہوگا ویسے ہی اتنی بڑا انسان آدم بن سکے گا، آدمی بن سکے گا. آدمیت کا ورثہ، آدم کا ورثہ علم ہے. جتنا آپ حاصل کر سکیں گے، جتنا آپ کو مل سکے گا وہی علم ہے. میں یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، اعلیٰ سبیل التنزل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کا علم دیا، ورنہ خود اپنی ذات کا علم کیا کم. اپنے رب کی معرفت جو قلب آدم میں ڈال دی گئی تھی اسی کے حوالے سے بات کی گئی ہوتی، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا علم ہے. علم کی عظمت معلومات کی حیثیت سے ہوتی. جس چیز کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ جتنی بڑی ہوگی آپ کے علم کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا. معلومات کے اعتبار سے کائنات کا جتنا علم ہے یہ مخلوق کے حوالے سے ہے، مگر اللہ کی ذات کا علم خالق کے حوالے سے. اس لیے علم معرفت، علم الہی سب سے اہم علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو صرف اپنا علم ادا کر دیا، آدم مجھے پہچانتا ہے، آدم مجھے جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے علوم سینہ آدم میں منتقل کیے. اس لیے کہ آدم اس کائنات میں آدمیت کے لیے نمونہ کامل بننے والے تھے، اور آدمیت کا منصب وہی حاصل کرے گا جو کائناتی علوم کو جان سکے گا اور سیکھ سکے گا. سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیو، قرآن عظیم نے آدمیت کے اس منصب کو محفوظ کر لیا. انبیاء کرام ہر دور میں انسان کو انسان بنانے کے لیے جلوگر ہوئے تھے. جب بھی انسان جہل کی طرف بڑھا، قرآن عظیم میں جہل کو، بہت کفر کو، شرک کو بار بار جہل سے تعبیر کیا گیا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب پیغمبر اعظم کو یا اہل ایمان کو جاہل، اہل کفر مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا سب سے بڑا جہل کفر ہے، سب سے بڑا جہل شرک ہے جو قرآن عظیم نے خود بیان فرمایا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بھی کفر بڑھا، جب بھی شرک بڑھا تو اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا. اگر کفر شرک ہے تو نبی علم دینے کے لیے آیا ہوگا نا، نبی معرفت الہی دینے کے لیے آیا ہوگا نا، نبی خدا کی پہچان بتانے کے لیے آیا ہوگا، نبی خدا کے آستانے پہ جھکانے کے لیے جلوگر ہوا ہوگا، نبی توحید کا حقیقی تصور دینے کے لیے آیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم دینے کے لیے آیا ہوگا. آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کاش یہ کلمہ ہماری زندگی بن جائے. کاش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک زندہ حقیقت ہو ہمارے سامنے. کاش ہمارا ہر لمحہ حیات اس مقدس کلمے کی پابندی کرتا ہوا نظر آئے. زندہ قوت تھی کبھی کائنات میں، کبھی توحید ایک زندہ قوت تھی، اور آج علم کلام کا ایک مسئلہ بن کے رہ گئی. توحید کے قائلین بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے شرم محسوس نہیں کرتے. کبھی بڑی طاقتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور کبھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہی اپنے مذہب کی تصدیق کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم سے نوازا. جناب آدم سے لے کے سرور کائنات محمد رسول اللہ تک جو زمانہ ہے یہ بڑا سلو رفتار زمانہ ہے، بڑا ہی سست رفتار زمانہ ہے.
پتھروں کے دور سے انسان چلتا ہے اور جناب عیسیٰ کے دور میں داخل ہونے تک اس کی ضروریات محدود ہیں، اس کے تقاضے محدود ہیں، اس کی خواہشات محدود ہیں، اس کا دائرہ کار محدود ہے، اس کے مشاعر محدود ہیں، انداز فکر محدود ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اور صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ بندوں کا رشتہ اللہ سے قائم رکھیں، ظلم اور جہل سے انہیں نکال سکیں۔ اس کے بعد سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ ارتقاء انسانی اور ارتقاء کائنات کے اس نقطۂ آغاز پہ کھڑے نظر آتے ہیں جب انسان بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے والا تھا، اور یہ تطور، یہ تقدم، یہ ترقی پیغمبر اعظم کے قدموں کی ٹھوکر سے جنم لینے والا تھا، رسول پاک کی تشریف آوری سے پیدا ہونے والا تھا۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور ایک ایسی کتاب عطا فرمائی گئی جو کتاب ایک علم کا نہیں بلکہ کائنات کے سارے علوم کا ماخذ اور مجموعہ ہے، جسے کلام الہی کہتے ہیں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ میں کسی تقریر میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر اعظم اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو عرب کے جو حالات تھے اس زمانے میں، ان حالات کو سامنے رکھ کر کے بہت سی قوتوں کو چیلنج کر سکتے تھے۔ آدھا عرب روم کے قبضے میں تھا اور آدھا عرب عراق کے قبضے میں تھا۔ وہ نعرہ یہ لگاتے کہ آؤ ہم عرب کی سرزمین کو بیرونی قوتوں سے آزاد کرائیں، مگر اللہ کے رسول نے نہ روم کے خلاف نعرہ لگایا نہ ایران کے، بلکہ پوری دنیا کو ایک کتاب کی طرف آواز دی، سبحان اللہ، ایک قانون زندگی کی طرف بلایا، ایک دستور حیات کی طرف بلایا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اب عالم یہ ہے کہ صہیب روم سے چلے، سلمان فارس سے چلے، بلال حبشہ سے چلے، کتاب کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا، محمد عربی کی امت میں شامل ہو گئے۔ ابو جہل اور ابو لہب مکے میں موجود تھے مگر رسول کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نے اپنی امت کی اساس، اپنی جماعت کے شیرازے کی بنیاد علم اور کتاب پر رکھی ہو، بتاؤ اس پیغمبر کی امت کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ وہ جاہل ہو جائے گی، وہ ان پڑھ ہو جائے گی؟ اور بھی پیغمبران کرام پر وحی نازل ہوئی، مگر پیغمبر اعظم پر جب وحی نازل ہوئی تو لفظ اقرا کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جبریل نے پہلے 2 مرتبہ کہا تھا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، لب نبوت خاموش تھا، مگر جب اقرا بسم ربک کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو اپنے رب کا بندہ خدائے قدیر جبار کی بخشی ہوئی طاقت سے پڑھنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پتہ یہ چلا کہ قاری ہونا چاہیے، پڑھنے کا شعور ہونا چاہیے، مگر دنیا کا کوئی بھی علم ہو اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھا جانا چاہیے۔ پہلی وحی الہی یہی سلیقہ دیتی ہے۔ آج دنیا میں علم جبر کا بھیانک رول بن چکا ہے، ظلم کا محرک بن چکا ہے۔ آج کا علم انسانوں کو انسانیت نہیں درندگی دے رہا ہے، وحشت دے رہا ہے، جہالت دے رہا ہے۔ آج کا علم ظلم اور جبر کروا رہا ہے انسانوں سے۔ علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جبر بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم برسانے والے جاہل لوگ رہے ہوں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج دنیا کو ایٹمی عذاب سے بھون دینے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا ایٹم کا دل چیر کر کے ناقابل شکست توانائی بنانے والے جاہل لوگ رہے ہوں گے؟ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اصحاب علم ہیں، مگر اقرا بسم ربک کے مقدس نصاب سے واقف نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، انہوں نے علم حاصل کیا ہے مگر اللہ کے نام سے حاصل نہیں کیا ہے، رسول کی شریعت کے حوالے سے حاصل نہیں کیا ہے، محبت انسانی سے ان کا دل خالی ہے۔ یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں۔ درندہ تو پھر بھی درندہ ہوتا ہے، اگر درندوں کو زبان ہو جاتی اور آج کے ترقی یافتہ قوموں کو ہم درندہ کہتے تو ہمارے خلاف نالش کرتے، مقدمہ دائر کر دیتے کہ ہم درندے ہیں، ایک جان کو کھا کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں جانوں کو کھانے کے بعد بھی مزید نئے نئے میدان تلاش کرتا ہے۔ آج کا درندہ انسان تو بہت بڑا درندہ بن گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم تو ہے مگر نبی کا نظام اخلاق نہیں ہے، نبی کا آئین محبت نہیں ہے، اسلام کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، دماغ کو کنٹرول کرنے والی وہ روحانی طاقت نہیں ہے جو انسانی صلاحیتوں کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کر سکے۔ اس لیے انسان آج بے لگام درندہ بن چکا ہے، بغیر کسی کنٹرول کے وحشت اور زندگی کے میدانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام اور تصور علم کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا ہوتا تو بلا شبہ وہ خلاؤں میں پرواز کرتا، مگر خون برسانے کے لیے نہیں، آگ برسانے کے لیے نہیں، رحمت کا پھول برسانے کے لیے، محبت کی بارش کرنے کے لیے۔ وہ جس طرف بھی ترقی کا قدم اٹھاتا دنیا محبتوں سے جگمگاتی اٹھتی، مگر وہ ترقی تو کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے،
بلکہ وہ اشیاء کو ترقی دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آج کا انسان بڑا ترقی یافتہ ہو چکا ہے, آج کا انسان بہت ترقی کر گیا ہے. میں کہتا ہوں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, مگر تھوڑی سی غلطی کر رہے ہو. انسان نے ترقی نہیں کیا ہے. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج بھوک سے تڑپتے ہوئے انسان نہ ہوتے. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج عصمتیں نہ لوٹی جاتی. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو بیواؤں کی آہیں بلند نہ ہوتی. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو کمزوروں کے جنازے نہ اٹھتے. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو تیسری دنیا بھوک سے نہ مر رہی ہوتی. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو عصمتیں نہ لوٹی جاتی. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو چہروں کی حیا فروخت نہ کی جاتی. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو غیرتوں کے جنازے نہ اٹھائے جاتے. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو انسانی وقار کو برباد نہ کیا جاتا. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو انسانوں کی آہیں بھارے اجازت الہی کو نہ کھٹکھٹا رہی ہوتی. انسان نہیں ترقی کر گیا ہے. انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. لوہے پہ زور دیا ہے, لوہا بے جان لوہا ترقی کر گیا ہے. ذرے پہ زور دیا ہے, بے جان ذرہ ترقی کر گیا ہے. اور جو یہ ترقی ہوئی ہے یہ ترقی معکوس کی طرح سے ہے. انسانوں کی تباہی کے لیے زیادہ ہے اور انسانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یاد کر رہا تھا اسلام کا جو تصور تعلیم ہے, اسلام کا جو نظام تعلیم ہے, اس میں تعلیم بھی اور تزکیہ نفس بھی ہے, تعلیم بھی اور اخلاق بھی ہے. یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, ایگزسٹنگ سائڈ بائی سائڈ. یہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو انسان اپنی ہر تعمیر سے انسانی فلاح کا کام لیتا ہے, انسانی ارتقاء کا کام لیتا ہے, انسانی برتری کا کام لیتا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کی جلوگری ایک خالص علمی انقلاب تھا, ایک خالص فکری انقلاب تھی, ایک خالص شعوری انقلاب تھی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے روایات کی طرف نہیں بلایا تھا, قوم کی طرف نہیں بلایا تھا, رنگ و نسل کی طرف نہیں بلایا تھا, صرف جذبات کو دنیا کے لیڈروں کی طرف نہیں ابھارا تھا, اور نہ ہی کسی عصبیت کو انہوں نے عام کرنا چاہا تھا. اللہ کی مقدس کتاب کی طرف بلایا تھا, ایک قانون زندگی کی طرف, ایک دستور حیات کی طرف, ایک آئین کرم کی طرف بلایا تھا, ایک ایسے نظام کی طرف جس کا جلیا علم سے ماخوذ ہوتا ہے, بنیاد علم پر رکھی گئی ہے. اور وہ بھی صرف انسان کا علم نہیں بلکہ براہ راست مبدأ فیاض سے ملنے والا علم, جسے علم الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی محمد رسول اللہ. تم جو بولتے ہو وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی بولتے ہو. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا ظن و تخمین کی بنیاد پر ہوتا ہے, قیاس کی بنیاد پر ہوتا ہے, مگر رسول بولتے ہیں تو کلام الہی بولتے ہیں, رسول بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں, رسول بولتے ہیں تو اللہ کا کلام بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. براہ راست انسان کے علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے جوڑ دیا گیا ہے, اللہ سے تعلق قائم کرا دیا گیا ہے. اور رحمان علم القرآن, رحمان وہ ہے جو قرآن سکھانے والا ہے. اللہ انسان کامل رسول پاک کے ساتھ مراد لیا ہے تو بھی, اور عموم پر رکھا جائے تو بھی اسے بیان کی طاقت عطا فرمانے والا ہے. علم بھی دیا ہے اور اظہار علم کے ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں. علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے. علم و مقدس دولت ہے, علم و مقدس سرمایہ ہے, علم و مقدس شے ہے, علم و پاکیزہ چیز ہے جو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے, اللہ کے حضور سے حاضر ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے اور بندوں کو سنوارتی چلی جاتی ہے. مگر علم جب نبی کے ذریعے سے آئے گا, علم جب رسول کے ذریعے سے آئے گا, علم جب پیغمبر کے ذریعے سے آئے گا تو وہ علم کائنات انسانی کو ارتقاء عطا فرمائے گا, انسانوں کو حقیقی ترقی عطا فرمائے گا, انسانوں کو عروج کی منزلیں دے گا. لیکن وہی انسان جب علم کو شریعت سے الگ کر دے گا, علم کو نبی کی رحمت سے الگ کر دے گا, علم کو اسلام کی ہدایات سے الگ کر دے گا تو وہ علم جہالت بن جائے گا, وہ علم درندگی بن جائے گا. آج دنیا علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر موت کی طرف بڑھ رہی ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر عصمتیں لٹ رہی ہیں, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر آبروؤں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر آبادیاں تباہ کی جا رہی ہے, علم کا دعویٰ کی کر رہی ہے مگر خاک و خون کی بارش ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ علم فیضان نبوت سے محروم کر دیا گیا ہے, علم فیضان وحی الہی سے محروم کر دیا گیا ہے. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ نے جو علمی انقلاب برپا فرمایا تھا, اس علمی انقلاب کی برکات کم و بیش 1000 سال تک انسانی آبادیوں میں موجود رہی, مسلم معاشرے میں موجود رہی, مسلم سوسائٹی میں موجود رہی. مسلمان زندگی کے ہر میدان میں ترقی یافتہ تھا, زندگی کے ہر میدان کو کنٹرول کر رہا تھا, زندگی کے ہر میدان میں سب سے زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر رہا تھا. وہ مسلمان تھا کہ جس نے رسول پاک کی بارگاہ سے علم کا فیض حاصل کر کے پوری دنیا کو علم کا حقیقی شعور عطا فرمایا, علم کی درسگاہیں کھولی, علم کی لائبریریاں قائم کی, علم کے میادین وعدے کیے, علم کا مفہوم متعین کیا, علموں کو زندہ کیا, مدفون علوم کو نئی حیات بخشی اور مردہ فلسفوں کو نئی زندگی عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ مسلمان تھا کہ جس نے اپنے علم کے ذریعے سے
اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے شعور کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا. وہ انقلاب رسول اللہ کی قدموں کی ٹھوکر سے پیدا ہوا. آپ ذرا سوچو، تاریکی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ نور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے رسول جس دور میں آ رہے ہیں، میرے نبی جس دور میں جلوگر ہو رہے ہیں، انیسے بے کساں جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں کہیں بھی علم کی روشنی نہیں ہے، کہیں بھی علم کا نور نہیں ہے. ہر طرف جہالت ہے، ہر طرف تاریکی ہے. بلا شبہ کچھ دانشگاہیں کبھی قائم ہوئی تھی. روم کی دانشگاہ ہے، یونان کی دانشگاہ ہے، کنفیوشس کا مدرسہ ہے، یا زرتشت کا مدرسہ ہے. یہ درسگاہیں قائم ہوئی، یہ دانشگاہیں قائم ہوئی، مگر سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے ان دانشگاہوں سے علم کے چراغ بجھا دیے گئے تھے، اخلاق کے چراغ بجھا دیے گئے تھے. اب نہ آتش کدہ فارس میں کوئی اخلاق کی چنگاری باقی رہ گئی تھی، اور نہ ہی دانش کدہ زرتشت میں کوئی تصور اخلاق موجود تھا، اور نہ یونان کی زمین پر کوئی ارسطو، کوئی سقراط اخلاقی فلسفے بگھاتا ہوا نظر آتا تھا، اور نہ چین کی زمین پہ کنفیوشس کسی نظام کا دعویٰ کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک تاریکی تھی، پوری دنیا میں ایک اندھیرا تھا، پوری دنیا میں ایک مکمل جہل طاری تھا، جہل کی حکمرانی تھی. ایسے دور میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی بارگاہ سے براہ راست علوم الاولین والآخرین لے کر کے جلوگر ہوئے. گزرو ہوئے کا علم بھی اور آنے والوں کا علم بھی لے کے جلوگر ہوئے، جو زمین کی بھی خبر دیتے تھے اور لوح محفوظ کی بھی خبر دیتے تھے، جنت و دوزخ کی خبر دیتے تھے، عرش و کرسی کی خبر دیتے تھے، عالم غیب کی خبر دیتے تھے، عالم قدس کی خبر دیتے تھے، حریم ناز کی چلنے والے تھے، زمین پہ چلتے تھے مگر خبر آسمانوں کی دیتے تھے، مکے کی آبادیوں میں رہتے تھے مگر قیصر و کسریٰ کے اقتدار کے زوال کی خبر دیتے تھے. زمین کے ذرے ذرے کا علم ان کو دیا گیا تھا تاکہ یہی علم وہ اپنی امت کے حوالے کر سکیں، یہی علم اپنے ماننے والوں کے حوالے کر سکیں. قرآن عظیم کو علوم کا مجموعہ بنا کے بھیجا گیا، ایک ایسا مجموعہ جو آج بھی حیرت کدہ کائنات میں تحیر انسانی ہے، عقل انسانی کے لیے ایک عظیم باب ہے جسے آج تک پڑھا نہیں جا سکا ہے. کلام الہی، اللہ کا مقدس ترین کلام، کتنے علوم کا مجموعہ ہے. اس کا اندازہ آپ کرنا چاہیں تو ذرا سے ایک حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کریں. آپ جائزہ لیں کہ کلام الہی کے سرچشمے سے آپ دنیا کا ہر علم حاصل کر سکتے تھے، ہر بلندی حاصل کر سکتے تھے، مگر آپ نے کلام الہی کو نہیں پڑھا. آپ اندازہ فرمائیں، قانون، قرآن عظیم قانون کی کتاب ہے، ایک قانون زندگی ہے، ایک دستور حیات ہے، مگر قانون اپنے دور کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے دور کی قیادت کرتا ہے. قرآن عظیم آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اس زمانے کے تقاضوں کو تو پورا کر سکتا تھا، مگر آج کے نئے تقاضوں کو کلام الہی کیسے پورا کر سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا یہی اعجاز قرآنی ہے. سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. فتنے آج موجود ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. مغربیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. مزدقیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. انارکیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. ڈاروینیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. نفس پرستی آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. حضارت حاضرہ کی بدعنوانیاں آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. معاش کی تباہ کاریاں آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. کمیونزم آج کا فتنہ تھا، جواب قرآن کے اندر دیکھو. سوشلزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. 1400 سال کے بعد فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. قانون پہلے ہی سے موجود ہے. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، جو ہر عصر کو دیکھ رہا ہے، جو ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، جو ہر طبقے کو دیکھ رہا ہے، جو ہر جماعت کو دیکھ رہا ہے، جو ہر اٹھتے ہوئے سوال کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا جواب عطا فرما رہا ہے. آپ اگر قانون کے طالب علم ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ قانون کے ایک شعبے پر آپ کو ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کئی لائبریریاں کھنگالنی پڑتی ہیں، تب جا کے کسی ایک گوشے پر آپ کو مہارت پیدا ہوتی ہے. آپ فیملی لا پہ کا قانون حاصل کرنا چاہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کرمنل لا کے اوپر محنت کرنا چاہیں، ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑیں گی. عجیب بات ہے، دنیا میں ایک ایک گوشے، ایک ایک ناحیے لا پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر قرآن ایک کتاب ہے، اس میں ہر قانون موجود ہے. اس میں کرمنل لا بھی موجود ہے، اس میں فیملی لا بھی موجود ہے، اقتصادیات کا قانون بھی ہے، معاشرت کا قانون بھی ہے، تمدن کا قانون بھی ہے، قانون کے تقاضے بھی ہیں، عدالتوں کے فیصلے کے انداز بھی ہیں، ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے ہیں. قرآن کا طالب علم آج 1400 سال کے بعد بھی اپنے کو کہیں تشنیع قانون محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ جب بھی کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے، مقدس قرآن عظیم کا مطالعہ کرتا ہے. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ اور ایک اعتبار سے دیکھنا چاہیں
تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں زبان و ادب کے کتنے ماہرین ہوں گے. ہمارے اسٹیج پر ایک ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جو اس صوبے میں اردو ادب کے فروغ و ارتقاء کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیے کہ زبانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, زبانوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں, زبانوں کا انداز کیا ہوتا ہے. ایک زبان جو اپنے دور کے فصاحت و بلاغت کے نقطہ انتہا پہ ہے, کل اسی زبان کی آغوش سے ایک نئی زبان پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ نئی زبان فصاحت و بلاغت کا وہ مقام لے لیتی ہے اور پرانی زبان صرف تاریخ بن جاتی ہے, صرف میوزیم میں رکھے جانے قابل ہوتی ہے, صرف لائبریریوں میں ہوتی ہے, ریسرچ اسکالر کے لیے ہوتی ہے, کوہ کندن اور کاہ براؤزن کا مزاج رکھنے والوں کے لیے باضابطہ کام دیتی ہے. اس کے علاوہ ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غالب کی اردو اپنے دور کی بڑی شاندار اردو رہی ہوگی اور میر تو اپنے دور کے 100 سال کے بعد کا لکھنے والا انسان تھا, مگر آج اس کی زبان ٹکسالی زبان نہیں ہے. آج اگر کوئی یہ کہے سرہانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے, تو آپ کو لوگ ٹک باہر کر دیں گے محفل سے کہ تم بہت پرانی زبان اور متروکات بولنے لگے ہو. اب یہ رائج نہیں ہے. آج کی فصاحت و بلاغت کی منزل میں اسے فصیح کلام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں وہ زولیدہ بیانی کہ جس کے لیے آج بھی دنیا کے ادبا تشریحات کر رہے ہیں. اب وہ چند افراد پہ الزام لگا رہے ہیں, بلا شبہ اگر وہ چند افراد مجرم ہیں تو ہم بھی ان کی تائید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اسلام کے نام پہ تھپا لگانے والوں کو معقول سزائیں ملنی چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام سکون کا مذہب ہے, اسلام شانتی کا مذہب ہے. آج یہ لرزہ بر اندام کیوں ہے؟ اسلام کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی توانائی نہیں ہے. مسلمان تجارت کے میدان میں آگے نظر نہیں آتا, مسلمان علم کے میدان میں تو پسماندہ ہو گیا ہے. مسلمان اپنی زمینوں کا صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتا. مسلمانوں کی زمینوں کی پیداوار کو دوسرے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی زمینیں تیل اور سیال سونا اگل رہی ہیں, لیکن ایوان دوسروں کے سج رہے ہیں. مسلمانوں کی زمینوں کے خون کی سرخی دوسروں کے چہروں کی سرخی بنی ہوئی ہے. مسلمانوں کے سرمایے پہ دوسرے راج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر اب ایک خوف لاحق ہو گیا تھا کہ جس زمین پر انہوں نے اپنے اقتدار کا دست بچھایا تھا, اسی زمین پر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. 1 ملین کالے مسلمان باضابطہ اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, 10 لاکھ افراد امریکہ کے وہ کالے جنہیں افریقہ سے خریدا گیا تھا, بلکہ پکڑا گیا تھا جانوروں کی طرح سے, امریکہ کی منڈیوں میں بیچا گیا تھا, جن سے آج بھی نفرت کی جا رہی ہے. وہ انگلش جو امریکن وائٹ چرچ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, گوروں کی عبادت گاہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, وہ گوروں کے برابر نہیں بیٹھے جا سکتے ہیں. آج بھی امریکہ کے سڑکوں پر جب چاہتی ہے پولیس ان پہ ڈنڈے بازی کرتی ہوئی نظر آتی ہے, انہیں گرفتار کرتی ہوئی نظر آتی ہے, انہیں کرمنل بننے میں مجبور کر دیا گیا ہے, انہیں ایسے راہ پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ چوری اور ڈاکے کے ذریعے سے اپنی روزی تلاش کریں. ان میں جن کو ہدایت مل گئی, جنہوں نے اسلام کے نظام امن کو پہچان لیا, وہ قید خانوں کی 4 دیواری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں. بہت سے کالے جو مجرم تھے, جرم پیشہ تھے, وہ اندر گئے, کسی دیندار مسلمان سے ملاقات ہوئی, امن کا پیغام پڑھا, وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے. سب سے بڑا سورس جو اسلام پھیلنے کا ہے وہ امریکہ کے قید خانوں میں وہ قیدی ہیں جو نان مسلم بن کے گئے تھے, وہاں سے مسلم بن کر کے ابھرے. اب دنیا یہ خوف زدہ ہے کہ جس زمین کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جس مذہب کو ہم کچل رہے ہیں, وہ مذہب تو ہمارے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے, ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. اس لیے اسے بدنام کرو, اس کو ٹیررزم کا نام دو, اسے وحشت کا نام دو, اسے غیر متمدن قرار دو. ٹھیک ہے ہمارے پاس سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم خلاؤں میں کمندے نہیں ڈال رہے ہیں, مگر ہمارے پاس انسانیت تو ہے, ہمارے پاس پیار تو ہے, ہمارے پاس اخلاق تو ہے, ہمارے پاس مساوات تو ہے, ہمارے پاس آدمیت تو ہے, ہمارے پاس ایک دوسرے سے پیار کرنے کا سلیقہ تو ہے, ہمارے پاس انسانی وحدت کا تصور تو ہے, ہمارے پاس ہر ایک کو برابر کرنے کا تصور تو ہے. ہماری مسجد میں چاہے وہ امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو, کوئی کالا آئے تو ہم اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. ہم پہلے اسے کھلاتے اور پھر خود کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا کالا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے کا رنگ کیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں میں سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں, یہ فلاں لارڈ کی سیٹ ہے, یہ فلاں کی سیٹ ہے, یہ فلاں کی سیٹ ہے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ وقت کا بادشاہ اگر پہلے آتا ہے تو پیچھے بیٹھتا ہے, مزدور آتا ہے تو آگے بیٹھتا ہے, اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو جہاں مزدور کا پیر ہوتا ہے وہاں سرمایہ دار کی پیشانی چھپی ہوئی نظر آتی ہے.
دنیا اس حسن کو دیکھ رہی ہے، اسلام کے اس نظام کو دیکھ رہی ہے، اسلام کے اس محبت کو دیکھ رہی ہے. یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مکمل طور پہ برابر ہو جاتا ہے، کوئی طبقاتیت نہیں رہ جاتی ہے، کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں رہتا ہے، کوئی سرمایہ دار کسی کو ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی صاحب اقتدار کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، صرف اس لیے کہ اسلام سب کو عزت و احترام کی تعلیم دیتا ہے. ایک غریب اور اجیر کی بیٹی بھی اتنی ہی باعزت ہے جتنی باعزت ملکہ برطانیہ کی بیٹی ہے. اسلام میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی موقع پہ میری گفتگو کسی سے ہو رہی تھی، اس نے کہا اسلام بڑا عجیب مذہب ہے، وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو مکس ہونے کی اجازت نہیں دیتا، سڑکوں پہ گلے میں باہیں ڈال کے گھومنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو بڑا ریسسٹ ٹائپ کا مذہب ہے، بڑا عجیب مذہب ہے، یہ کیوں کرتا ہے اسلام؟ میں نے کہا جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. دراصل اسلام اس لیے منع کرتا ہے کہ کسی کو کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ ملے، کسی پہ زیادتی کرنے کا موقع نہ ملے. آپ بھی کرتے ہیں مگر صرف مخصوص افراد کے لیے. کیا آپ یہ اجازت دیں گے کہ ملکہ کی بیٹی یا ملکہ کی بہو بازار میں کسی کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آئے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے نظر آئے؟ آپ کا تو یہ عالم ہے کہ ایک نے جرأت کی تھی باہر نکلنے کی تو اسے زندگی سے محروم کر دیا گیا، زندگی کی قدروں سے محروم کر دیا گیا. کیا آپ نے شاہی خاندان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ باہر نکل کے کسی بھی عام آدمی کے ساتھ گھوم سکے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کی شاہی کی ویلو ہے اور قدر ہے، یہ ان کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے. میں نے کہا سنو، تم جو ڈگنیٹی، تم جو عزت اپنے بادشاہ اور ملکہ کو دیتے ہو، اسلام وہی عزت ہر غریب کو دیتا ہے، ہر کمزور کو دیتا ہے، ہر بے وجہ مزدور کو دیتا ہے. اللہ اکبر. تم نے یہ نہیں محسوس کیا؟ یہ انسانیت کا احترام ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں ہمیشہ عورتیں پیچھے چلتی ہیں. میں نے کہا جی ہاں، جو چیزیں آفر کی جاتی ہیں وہ آگے رکھی جاتی ہیں، جنہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تحفظ دیا جاتا ہے، انہیں ہمیں پیچھے رکھا جاتا ہے. ہم سینہ تان کے اپنی بیٹی اور بہنوں کے سامنے چلتے ہیں کہ کوئی انسان غلط نگاہ سے انہیں دیکھ بھی نہ سکے. یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری آبرو کا معاملہ ہے. وہ سیکنڈ درجے کی شہری نہیں ہے بلکہ ہم سے بہتر ہے. میرے عزیز ساتھی اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام آبرو کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اور جب یہ حسن بے نقاب ہوا ہے تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے، اسے ظلم کا مذہب قرار دے کر کے، اسے زیادتی کا مذہب قرار دے کر کے اس کے سیلے رواں سے حقوق سے روکیں. مگر عالم یہ ہے کہ پھر بھی اسلام کا حسن بے نقاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو پوری آبادی نہ صحیح، آبادی کے کچھ لوگ تو جاننا چاہیں گے بھئی یہ ہے کیا چیز. ایک آدمی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا، ایک انسان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا، ایک قوم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کے پاس سائنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں ہے؟ پھر مجبوراً وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا، مجبوراً وہ حیات مصطفیٰ پڑھنا شروع کرے گا. اور جس روز گمراہ سے گمراہ آدمی اللہ کی کتاب کھول کے بیٹھ جائے گا، وہی روز اس کی زندگی کی نئی صبح ہوگی، اس کے اسلام کا دیباچہ بن جائے گا، وہ دن مقدمہ بن جائے گا. آج کروڑوں کی تعداد میں قرآن عظیم بک رہے ہیں. اسلام کے خلاف پروپیگنڈے نے قرآن عظیم کی کاپیاں یورپ میں دستیاب نہیں ہو پاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب اسلام قرآن پڑھ کر کے یہ دیکھیں گے کہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو پیار کا مذہب ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی قتل کر دے اس کے باوجود اسے معاف کر دو تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء احسان. جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، قاتل کو، آپ انداز سے ملاحظہ کیجیے، قاتل کو قرآن عظیم بھائی بنا رہا ہے. کیا دنیا کی کسی اور کورٹ میں، کسی اور عدلیہ میں قاتل کو بھائی کے نام سے یاد کیا گیا ہے؟ کسی بھی مذہب میں بیٹا قتل ہو گیا ہے، باپ سے کہا جا رہا ہے اپنے بھائی کو معاف کر سکو تو معاف کر دو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اسلام جو قاتل کو بھائی قرار دیتا ہے وہ بھلا کسی پہ ظلم کا ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیسے دے گا؟ کسی پہ زیادتی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سرور کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں،
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ظلم برداشت کرنے والا پیغمبر، ظلم کی وادیوں سے گزرنے والا پیغمبر، اپنے پیروں میں ظلم کے کانٹے سجانے والا وہ پیغمبر، اپنے جسم ناک پر ظلم کے پتھر برستے ہوئے دیکھنے والا پیغمبر، اپنی پشت اطہر پر ظلم کی گندگی اٹھا کر کے جھیلنے والا پیغمبر، سوشل بائیکاٹ جس کا کیا گیا وہ پیغمبر کہ جس نے سارے مظالم برداشت کیے، وہ آخر منزل میں بھی اپنے ظالموں کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آیا، جو ظلم کرنے والوں کے لیے محبت کی بولی بولتا ہوا نظر آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں کتنا ظلم کیا گیا ہے سرور کائنات پر، کتنی زیادتی کی گئی ہے سرور کائنات پر، کتنا ستایا گیا ہے سرور کائنات کو، لیکن کیا کہیں بھی انتقام کی کوئی بات آئی ہے ان کی زبان پر؟ قبضہ مل جانے کے بعد کسی کو ستایا گیا ہے؟ کسی پہ زیادتی کی گئی ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ بتاؤ ہمارے لیے کسی ملک کا بادشاہ اور کسی ملک کا فرد ضمانت نہیں ہے، ہمارے لیے معیار رسول پاک کی ذات ہے، ہمارے لیے نظام رسول پاک کی ذات ہے، ہمارے لیے میزا رسول پاک کی ذات ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ رسول پاک کی ذات ہے، ہمارے لیے سرور کائنات کی ذات ہی نمونہ ہے ہر دور میں۔ رسول پاک کی زندگی میں ایک واقعہ دکھائیے کہ جہاں کسی ظالم پر بھی زیادتی ہو گئی ہو، جہاں کسی پہ کسی طرح کا بھی ظلم کیا گیا ہو، کوئی ایک واقعہ پوری تاریخ اسلامی میں دکھائیے۔ چلیے حضور کی زندگی میں دکھاتے وہ پیغمبر تھے، پیغمبر ہمیشہ ممتاز ہوتا ہے، مگر صحابہ تو پیغمبر نہیں تھے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں دکھائیے، سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں دکھائیے، ابوبکر صدیق کی زندگی میں دکھائیے، عثمان غنی کی زندگی میں دکھائیے، علی مرتضیٰ کی زندگی میں دکھائیے۔ چلیے یہ بھی خلفائے راشدین تھے، بارگاہ نبوت کے تلامذہ اور تربیت یافتہ تھے، اس لیے ممکن ہے کہ آپ کہیں یہ بھی بڑے بلند لوگ تھے۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک مسلم خلفاء کے اندر اسلام روح بن کر کے جلوہ گر رہا، کئی سو سال کی تاریخ میں ظلم کی کوئی روایت نہ آپ بغداد میں دکھا سکتے ہیں، نہ طلایہ میں دکھا سکتے ہیں، نہ غرناطہ میں دکھا سکتے ہیں، نہ دہلی میں دکھا سکتے ہیں۔ یہ میں تاریخ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اسلام جہاں بھی گیا ہے اس نے باضابطہ امن اور شانتی کا نظام قائم کیا ہے، راحت کا نظام قائم کیا ہے۔ تاریخ تو دراصل اپنے اپنے ارباب اقتدار کے ماحول میں لکھی جاتی ہے، لیکن اگر حقائق کا مطالعہ کریں تو اسلام کی عظمتوں کا اعتراف آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کا تو یہ عالم ہے کہ فتح مکہ ہوتی، آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوتے، اونٹ کے کوہان پہ سر جھکا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے 13 سال تک ظلم کی انتہا کر دی تھی، ان کے صحابہ کو شہید کیا تھا، ان کی لفظ جگر کو شہید کیا گیا تھا، ان پر کیچڑ اچھالے گئے تھے، انہیں پاگل کہا تھا، انہیں دیوانہ کہا تھا، انہیں مجنون کہا تھا، معاذ اللہ ان کے ہاتھ کو ٹوٹ جانے والا ہاتھ کہا تھا، انہیں شعب ابی طالب میں 3 سال تک ان کے صحابہ کو گھاس اور چمڑا کھانے میں مجبور کیا گیا تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظلم اور جبر کا ایک ایک لمحہ گزارا، 13 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جب اللہ کے رسول کو ذہنی یا جسمانی اعتبار سے ٹارچر نہ کیا گیا ہو، انہیں ستایا نہ گیا ہو۔ لیکن جب وہی پیغمبر فاتح بن کے مکے میں داخل ہوتے، جب وہی پیغمبر امن کا پیغام لے کے مکے میں داخل ہوتے، تو ان کے سامنے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے شعب ابی طالب میں انہیں مقید کیا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے ان کے ماننے والوں کو انہیں گھر سے بے گھر کیا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے ان کے قتل پر باضابطہ 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا۔ ہر دور میں ظالم انعام رکھتا ہے، انعام رکھا تھا، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو زیادتی کی ہزاروں روایات کے حامل تھے، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو سولی پہ چڑھایا تھا، انہیں نیزوں کے زخم لگائے تھے، انہیں تبتی ہوئی ریت پہ کھینچا تھا، ان میں طرح طرح ستایا تھا، ان کی تذلیل کی تھی۔ وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو انہیں اپنے جیسا بشر کہہ کے ان کی تحقیق کر رہے تھے۔ یہ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، انہیں پیغمبر بننے کا کیا حق ہے؟ کیا سرمایہ داروں میں اللہ کو کوئی نظر نہیں آیا تھا کہ یتیموں کی آبادی میں ایک یتیم کو پیغمبر بنا دیا گیا؟
ان ظالموں نے میرے رسول کو مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، مگر حریم نور میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، قرب معبود میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جلوت قدم محبوب میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرے نبی کے نشانات قدم کو پتھر کے سینے پہ دیکھا تھا، مگر عرش کے سینے پہ نہیں دیکھا تھا، نابینا تھے، اس لیے وہ کہتے تھے وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ انہوں نے میرے رسول کی غربت کو دیکھا تھا، مگر انا آتوینا کل کوثر کا جلال نہیں دیکھا تھا۔ اوتی تو خزائن ربی کی عظمت نہیں دیکھی تھی، ہوتی تو مفاتیح الغیب کی عظمتیں نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے میرے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو یتیم کی حیثیت سے دیکھا تھا، مگر انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ امل یتیم فلا تقہر کا جملہ ان کے سامنے نہیں تھا، جو اپنے دامن میں دنیا بھر کے سارے یتیموں کو پناہ دینے والے ہیں۔ انہوں نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب کی حیثیت سے دیکھا تھا، مگر دنیا بھر کے آقا جن کے قدموں میں سر جھکاتے ہوں اس عظمت کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے ہزاروں تانے دیے تھے۔ انہوں نے رسول پاک کو دیوانہ کہا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک عقل و خرد کی توانائیاں رسول پاک کے قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہر دور کا صاحب عقل ان کی بارگاہ میں نظر احترام پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ انہوں نے سرور کائنات کو شاعر کہا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن پاک کا ایک جملہ دنیا بھر کے ہر دیوان کو رد کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک جملہ اتنا بلند ہوگا کہ دنیا کی شاعری وہاں دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ انہوں نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، آج وہ سب موجود تھے، آج وہ سب لرز رہے تھے، سب سوچ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آج بڑا بھیانک انتقام ہوگا۔ انہوں نے قیصر کی فتح کو دیکھا تھا، کسریٰ کا جلال دیکھا تھا، دونوں کو طاقتوں کی آمازی دیکھی تھی۔ جب قیصر غالب ہوتا تو پھر کسریٰ کا ملک تباہ کر دیا جاتا، آبروئیں لوٹ لی جاتی، بیٹیاں غلام بنا لی جاتی، کنیز بنا لی جاتی، ان کی عزتوں کو برسر بازار رسوا کیا جاتا۔ اور جب کسریٰ غالب ہوتا تو قیصر کے حرم کی عورتیں کوڑیوں کے مول بیچ دی جایا کرتی تھی۔ آج مکے والے سوچ رہے تھے کہیں پیغمبر بھی کسریٰ جیسا سلوک نہ کریں، کہیں پیغمبر بھی قیصر جیسا سلوک نہ کریں۔ وہ لرزہ وار ہمدان تھے، ان کے سامنے قیصر و کسریٰ کے 300 سالہ آمیزش کی تاریخ تھی، مگر قربان جائیے جب اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو کسی نے جوش میں آگے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر نے سر اٹھایا اور بڑے درد کے ساتھ کہا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کا دن ہے، آج کا دن تو پیار کا دن ہے، آج کا دن تو محبت کا دن ہے، آج کا دن تو انسانیت کا دن ہے، آج کا دن تو امن کا دن ہے، آج کا دن تو سکون کامل کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے تمام قبائل کو آواز دی، سرداران قریش موجود تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لرزہ بر اندام تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج ہمارے سر و تن کا فیصلہ کیا جائے گا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا توقع ہے مجھے تم کو مجھ سے، کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف باپ کے عظیم بیٹے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، تم نے قرآن پاک کا وہ جملہ سنا ہوگا کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو، قتل کا منصوبہ بنانے والے بھائیوں کو دیکھا، اور جب ان کے سامنے سرخمیدہ ہو کر کے آئے تو یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آج تم پہ کوئی تنگی نہیں کی جائے گی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سب آزاد کیے جاتے ہو۔ اسلام غلامی کا مذہب نہیں، اسلام آزادی کا مذہب ہے۔ میں کئی سو سال بلکہ کئی ہزار سال کی اس روایت کو اپنے قدموں کے نیچے رود رہا ہوں کہ جو مفتوح ہو جاتے تھے وہ سلیو بن جاتے تھے، وہ غلام بن جاتے۔ وانتم الطلقاء یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا سر، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا پیغمبر تمہیں غلام بنانے کے لیے نہیں، انسانیت کا احترام دینے کے لیے آیا۔ سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی پناہ پا جائے گا، جو کعبہ میں آ جائے گا وہ بھی پناہ پا جائے گا۔ ذرا سوچو، اپنے دشمن کے گھر کو کعبہ کا تقدس دینے والا یہ پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا کوئی عام فاتح نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان کے گھر کو وہی حیثیت دی گئی جو کعبہ کی حیثیت تھی، وہاں داخل ہونے والا بھی امن پائے گا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والا بھی امن پائے گا۔ کیا تم سوچتے ہو اس پیغمبر کے ماننے والے کبھی زیادتی کر سکتے ہیں؟
اس پیغمبر کے ماننے والے ظلم کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو خوف تھا کہ رسول انتقام نہ لے، اکرمہ بن ابی جہل ہیں، صفوان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ بھاگ کھڑے ہوئے مکے کے فتح کے دن، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے انتقام لیا جائے۔ ایک شخص بارگاہ رسول میں عاجزانہ حاضر ہوا، اس نے معذرت طلب کی، اسے معافی نامہ لکھ دیا گیا۔ اس نے کہا حضور صفوان اور اکرمہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا سب سے بڑا دشمن بیٹا ابو جہل کا بیٹا اب باضابطہ جدہ کے کنارے کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ اس کے نام معافی نامہ دے دیں تو میں اسے بھی آپ کے قدموں میں لے کر کے حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے معافی طلب نہیں کی، بغیر طلب کی معافی نامہ لکھ دیا۔ وہ لے کر کے پہنچا، اس نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ جس کے قدموں میں بلایا جا رہا ہے وہ تو امن و انسانیت کا ایسا پیکر ہے کہ دنیا نے ویسا کبھی انسان دیکھا نہیں ہے اور قیامت تک نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ جاؤ، نہ صرف یہ کہ معاف کر دیے جاؤ گے، آپ ذرا سوچو جب مکے سے مسلمان نکالے گئے تھے تو ان کا گھر چھین لیا گیا تھا، ان کی دولت چھین لی گئی تھی، ان کے اونٹ اور ان کے جانور چھین لیے گئے تھے، ان کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ان کا گھر واپس کر دو، تم ان کے گھروں پہ قابض ہو گئے ہو، مگر آپ نے فرمایا سنو میں اعلان کرتا ہوں کہ مکے کے مہاجروں کا جو گھر جن کے پاس ہے وہ ان کی ملکیت میں بنا دیتا ہوں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ اپنے مہاجرین کا گھر اسی طرح رکھیں جیسے کہ انہوں نے چھین کر کے رکھا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ان پہ جو غصب کا الزام ہے میں اپنی رحمت سے وہ الزام معاف کر دیتا ہوں، وہ گھر مغصوبہ نہیں ہوگا بلکہ میری رحمت کا عطیہ ہوگا، میرا بخشا ہوا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، دشمنوں کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محمد عربی کا دیوانہ اور ان کا ماننے والا کبھی ظلم اور جبر کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے وقت حکم دیتا ہے ابو جہل اور پورے گلی کے کوڑے کرکٹ لا کے رسول کے چہرے پہ ڈال دیے جاتے ہیں، حالت سجدہ میں پورا جسم گرد سے بھر جاتا ہے۔ وہ رسول جو چہرے تہذیب سے گرد صاف کرنے آئے تھے، چہرے تمدن سے گرد صاف کرنے آئے تھے، چہرے انسانیت کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، اس رسول کے چہرے پہ زمانے گرد ڈال دی گئی۔ حضرت ایک خاتون دیکھتی، وہ عظیم خاتون جن کے قدموں کی ملکوتیت کو پورے بوسے دے رہی ہوں، وہ بہت ہی بےتابی کے ساتھ بڑھتی رو رہی ہے اور اپنے رسول کے چہرے سے گرد صاف کرتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی زینب تمہارا سر کھل گیا ہے، سر ڈھانک لو، اپنے باپ کے بارے میں غم نہ کرو، تمہارا باپ تمہارے رب کی حفاظت میں ہے۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول کی بیٹی حالت ناراضگی میں ان کے دشمنوں کو کوئی بد دعا دے دے، دعائے ہلاکت دے دے، اور دوسری طرف یہ بھی احساس دلانا تھا کہ درد کی کوئی منزل ہو خبردار تمہارے چہرے سے حجاب نہیں اترنا چاہیے، تمہارے چہرے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، بیٹی سر ڈھانک لو اور اپنے باپ کے بارے میں غم نہ کرو، تمہارا باپ اب تمہارے رب کی حفاظت میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ پیغمبر تھے کہ جن کے ہم امتی ہیں، یہ وہ پیغمبر تھے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، یہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے ساری کائنات کو امن اور انسانیت کا درس دیا، یہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے ہر دور میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے صبر اور ضبط کی وہ روایت قائم کی ہے کہ دین کے حوالے سے پہچانے جانے والا انسان کبھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے، کبھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام امن اور سکون کا مذہب ہے، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، اسلام کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ تم الزامات سے متاثر ہونے کے بجائے اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کا جائزہ لو۔ اگر اپنوں کی نگاہ سے مطالعہ نہیں کر سکتے ہو تو پروفیسر آرنلڈ کو پڑھو، اگر اپنوں کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو ڈاکٹر لیبان کو پڑھو، اگر اپنوں کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو مستشرقین یورپ کو پڑھو، جنہوں نے کبھی کبھی عدل و انصاف کی بولی ہے اور اسلام کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کو پڑھو۔ تمہیں نظر آئے گا کہ اسلام سر تاپا امن کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اور اگر کہیں دنیا میں کوئی زیادتی کسی سے ہو رہی ہے تو وہ بربنائے اسلام نہیں ہو رہی۔ ان کے اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام ان کے گھر میں نظر نہیں آئے گا، اسلام ان کے ماحول میں نظر نہیں آئے گا۔ میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ زمین کے اندر گیس ہوتی ہے، یہ گیس باہر نکلنا چاہتی ہے، جہاں پولی اور نرم زمین ہے وہاں نکل جاتی ہے، جہاں زمین پتھریلی ہے وہاں نکل نہیں پاتی، جہاں رکاوٹ ہوتی ہے، پتھر روکتا ہے، پہاڑ روکتا ہے، تو وہی گیس جمع ہوتے ہوتے اتنی بڑی طاقت بن جاتی ہے کہ جب ہیجان برپا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے اور پھٹ پڑتی ہے تو لاوا بن کر کے پہاڑوں کو پانی کی طرف بہا لے جاتی ہے۔ اس گیس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھو، اس گیس کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، وہ دراصل دباؤ کا نتیجہ ہے۔ جس قوم کو دباؤ گے
اس قوم میں کچھ ایسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جو تمہارے خرمن کو پھونک دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کا الزام مذہب کے سر نہیں ہے، اس کا الزام تمہارے دباؤ کے سر ہے. کمال نہیں لڑ بڑا